بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے اور اس اچھے ویوہار کی جو توفیق آپ کو ملی ہے اسے دونوں دنیا کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور بڑائی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور تمہارے پالنہار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو وقت پر نماز پڑھی جائے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو بہت زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر عزت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں ہی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا واقعی میں تم خدا سے اپنی عزت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں خدا سے بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے حقدار ہوگے اور ان کے حقوق کو مار کر تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی ایسی بات نہ کہیے جو انہیں ناگوار ہو، خاص طور پر بڑھاپے میں جب مزاج کو چڑچڑا اور برا ہو جاتا ہے اور ماں باپ کچھ ایسے تقاضے اور مانگے کرنے لگتے ہیں جو امید کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کی کسی سہن کیجیے۔ ان کی کسی بات کو اترا کر جواب میں کوئی ایسی بات نہ ہرگز کیجیے جو ان کو ناگوار گزرے۔ قرآن کی آیت ہے اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو تم ان کو اف تک نہ کھاؤ نہ انہیں جھٹکیاں دو۔ اصل میں بڑھاپے کی عمر بات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی خوشنودگی باپ کی خوشنودگی میں ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے باپ کو خوش رکھے، باپ کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح ان کو رلا کر آئے ہو۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو اصل میں یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا حقدار بنا سکیں اور خدا کی خوشنودگی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی ہے، سعادت اور بڑائی حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہان کی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کی روزی میں پھیلاؤ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتے ناطے داروں کو جوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول کون آدمی؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد جیسی اہم عبادت پر ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر ماں باپ کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی حرکت یا ایسی بات نہ کیجیے جو ان کے احترام
کلام کے خلاف ہو، قرآن میں ہے، اور ان کو احترام سے بات کیجیے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور تم جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ ماں باپ کے ساتھ عجیزی و انکساری سے پیش آئیے، ماں باپ سے محبت کیجیے، اس کو اپنے لیے شہادت و آخرت کے اچھے بدلے کی وجہ سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے میں خدا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے خیال سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، ان کی بات کو مانیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔